سوال یہ ہے کہ عشاء کے بارے میں نماز کے حوالے سے ایک لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر آپ عشاء پڑھے بغیر ہی سو گئے اور رات آپ کی آدھی رات میں آنکھ کھلتی ہے یا اس کے بعد اب آپ کی آنکھ کھلتی ہے 3 بجے کا ٹائم ہے لیکن آپ پڑھے بغیر سو گئے تو آپ کی عشاء کی نماز قضا شمار ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ رہنمائی آپ فرمائیں کہ یہ عشاء واقعی قضا ہو جاتی ہے اور عشاء پڑھنے سے پہلے سونے کا یہ عمل اختیار کرنا، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ نماز مغرب کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوتا ہے اور نماز عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے نماز فجر کا وقت شروع ہونے پر، یعنی صبح صادق پر۔ آسان لفظوں میں کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہی وقت جو ہے وہ نماز عشاء کا بھی آخری وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس پورے وقت میں نماز عشاء جب بھی پڑھیں گے وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی، چاہے جاگتے ہوئے پوری رات آخر وقت میں جا کے پڑھیں یا سو گئے ابتدائی وقت میں اور پھر اٹھ کر پڑھی۔ ہاں البتہ آدھی رات سے زائد تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ سو گیا اور سو کر اٹھنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، اگرچہ آدھی رات سے پہلے پڑھی تو کوئی حرج ہی نہیں، جبکہ جماعت واجبہ اس کے اوپر فوت نہ ہو رہی ہو۔ اور اگر آدھی رات کے بعد اٹھ کر پڑھی تو اس صورت میں بھی نماز ادا ہی کہلائے گی۔ ہاں تاخیر کا اس کا یہ عمل جو ہے وہ کراہت والا ہے، اس سے بچنے کا اسے جو ہے وہ حکم تھا، لیکن پھر بھی بہرحال نماز بھی ہو جائے گی، نماز واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی اور اس کی نماز ادا ہی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور رات کے وقت کیا کوئی مکروہ وقت ہوتا ہے کہ جیسے دن میں بھی زوال کا ٹائم ہے 12 بجے کے قریب وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب رات میں بھی کوئی ایسا وقت ہے کہ جس کو مکروہ کہیں کہ مکروہ وقت ہو گیا؟ جی، دن میں بھی لوگ 12 بجے کو جو ہے مکروہ وقت سمجھتے ہیں، حالانکہ 12 بجے مکروہ وقت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مکروہ وقت جو ہے وہ مکمل کبھی 30 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 40 منٹ کا، اس طرح کا وقت ہوتا ہے۔ ضحوہ کبریٰ جب سورج بالکل سر پر آ جائے تو اس وقت سے وہ شروع ہوتا ہے، اور جب سورج ڈھلنا شروع ہو تو اس وقت تک وہ باقی رہتا ہے، یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے تک۔ تو مکروہ وقت کا جو تعلق ہے، 3 مکروہ اوقات دن کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں، ایک صبح صادق کے وقت، ایک ضحوہ کبریٰ کے وقت اور ایک غروب آفتاب کے وقت۔ تینوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہی ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت کے اندر جو ہے وہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، یوں ہی ضحوہ کبریٰ کے وقت وہ اس کی عبادت کرتے تھے جب وہ سر پر آ جاتا تھا، یوں ہی غروب کے وقت جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ ان تینوں اوقات کے اندر مسلمانوں کو نماز جیسی عبادت سے جو ہے وہ منع کیا گیا تاکہ ان سے مشابہت بھی نہ ہو۔ چونکہ رات کے اندر سورج کا تعلق ہی نہیں ہے، سورج موجود بھی نہیں ہوتا، تو یوں رات کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ مکروہ وقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جناب 12 بجے آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے یا 12 بجے کوئی نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ جو آپ نے نماز عشاء کی بات کی، تو نماز عشاء کے اندر جس شخص کو یہ یقین ہو یا اعتماد ہو کہ میں فجر سے پہلے اٹھ کر وتر پڑھ سکتا ہوں سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، تو اس کے لیے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ آخر وقت میں وتر پڑھے، فرض پہلے پڑھ لے، اس کے ساتھ سنت پڑھ لے۔ اب اس کے بعد جو وتر ہیں ان کے لیے جو شخص یہ یقین رکھتا ہے، غالب گمان ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں، یہی ہے کہ وہ وتر جو ہے وہ آخر میں پڑھے۔ جیسے ماہ رمضان کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ صبح سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے، بالکل۔ تو اب ایک تو ہے مرد کے، انہیں تو مسجد کے اندر باجماعت ہی جو ہے وہ نماز وتر مل جاتی ہے، لیکن خواتین ہیں تو اب اگر وہ تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے وہ وتر چھوڑ دیتی ہیں کہ صبح ہم جو ہے وہ پڑھ لیں گے، اور پتہ بھی ہو کہ ہاں ٹائم بھی اتنا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سحری کا منانے کے ساتھ ساتھ ہم اسے ادا بھی کر لیں گے، یہی نہ ہو کہ کاموں میں ایسا مصروف ہوں کہ وہ وتر ہی قضا ہو جائے، تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے آخر وقت کے اندر وتر ادا کریں۔ اور اگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں یا اٹھنا دیر سے ملتا ہے یا اٹھ ہی نہیں پاتے، تو پھر یہی ہے کہ رات کو ہی جی، پھر اس صورت کے اندر یہی ہے کہ رات میں ہی آپ اپنی نماز وتر پڑھ لیں، کہ وہ تو افضل کی بات ہے، اور یہاں پر کم از کم ادا تو ہو جائے گی، قضا ہونے سے تو بچ جائیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔